اب میں آپ کو آخر میں تھوڑا سا صحابہ کرام کی بھی عظمت اور شان بتاؤں، کیونکہ اہل بیت کو تو سنی مانتے ہیں، سنی صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ جہاں سنیوں کے ایمان کا حصہ صحابہ سے محبت ہے، ایسے ہی سنیوں کی ایمان کا حصہ اہل بیت کی محبت ہے۔ لیکن سنی کبھی ایسے نہیں کرتے کہ صحابہ کی محبت میں آ کر اہل بیت کی گستاخی کریں، ان کو برا بھلا کہیں، اور نہ ہی کبھی سنی اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معتدل عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب ابدال غوث، ساری دنیا کے قطب ابدال غوث ولی مل جائیں، وہ ایک صحابی کی پاؤں کی گرد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ جتنے بھی دنیا کے ولی قطب غوث ہیں، وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ وہ کان وہاں کہاں سے لائیں گے جن کانوں سے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو سنا ہے؟ صحابہ کرام کا رتبہ بہت بلند ہے۔ کسی ایک صحابی کی گستاخی کرنا ایمان سے فارغ ہونے کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، میرے ایک صحابی کی ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا اخلاص سے بھرے ہوئے صحابہ ہیں۔ احد پہاڑ کہاں، ایک مد، آدھا سیر، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنی سی گندم صدقہ کرے صحابی، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، فرمایا میرے صحابی کے برابر تم پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا سنو، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے، واختار علی اصحابا، اور میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ ایسے نہیں ہے ایسے اکٹھے ہو گئے ہیں، فرمایا میرے صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، وانصارن، میرے مددگاروں کو چنا ہے، واسحارن، میرے تعلق والوں کو چنا ہے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، میرے صحابہ ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، درخت کی پہچان ہمیشہ اس کے پھل سے ہوتی ہے، تو آقا دو جہاں کی پہچان آپ کے صحابہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ امام ہیں تو آپ کے صحابہ مقتدی ہیں، اگر آپ پیر ہیں آپ کے صحابہ مرید ہیں، آپ مقتدا ہیں تو آپ کے صحابہ آپ کے پیروکار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ، ان قریب ایک قوم آئے گی، او میرے مسلمان امتیوں، نبی پاک نے فرمایا کان کھول کر سن لو، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ، ان قریب ایک قوم آئے گی، يَسُبُّونَهُمْ، میرے صحابہ کو وہ گالیاں دیں گے، فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھنا، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ پینے میں سبیلوں میں شریک مت ہونا، وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کے کھانوں میں نیازوں میں شریک مت ہونا، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح کی رشتہ داری مت کرنا۔ واضح الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرما دیا ہے۔ کون صحابی ہوتا ہے؟ کس کو صحابی کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے آمنہ کے لال کا دیدار کیا ہو،
صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اپنے کانوں سے آمنہ کے لال کا کلام سنا ہوتا ہے، اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے یہ سارے پیچھے ربنا لک الحمد کہا کرتے۔ یہ وہ برگزیدہ جماعت ہے، اور دنیا میں کسی بھی جماعت کے بارے میں، پوری کی پوری جماعت کے بارے میں، کبھی کسی جماعت کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ تمام کے تمام ٹھیک ہیں۔ صرف ایک واحد صحابہ کی جماعت ہے، پوری کی پوری جماعت اول سے آخر تک مقدس عقیدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں دنیا میں تولی جاتی ہیں، لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، دیکھو تولنے کے لیے ترازو مختلف ہوتے ہیں، تولنے کے لیے ترازو مختلف ہوتے ہیں۔ لوہے کو تولنے کا ترازو علیحدہ ہوتا ہے، تانبے کو تولنے کا ترازو علیحدہ ہوتا ہے، سٹیل کو تولنے کا ترازو علیحدہ ہوتا ہے، پتھر کو تولنے کا ترازو علیحدہ ہوتا ہے، لیکن سونے اور چاندی کو تولنے کا ترازو بڑا ہی نفیس ہوتا ہے۔ صحابہ کو اگر تم نے تولنا ہے تو پھر تاریخ سے نہیں، اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے اس کو تولو۔ دیکھو اللہ کا قرآن جگہ جگہ اپنے پیارے پیغمبر کے صحابہ کو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لائے، 5 منٹ کا ایمان تھا، 5 منٹ کا۔ 5 منٹ پہلے کافر تھے، 5 منٹ بعد جب ایمان تولا گیا موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا، جادوگروں کا، فرعون نے کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ 5 منٹ کے ایمان والوں نے آگے سے کہا فقض ایمان تقاض، اے فرعون تو نے جو کرنا ہے کر لے، اب ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے، اب ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے 5 منٹ کے مومن اتنے پکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تو 23 سال کی محنت والے مومن ہیں، وہ کتنے مضبوط ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دیں، جسم چھلوا دیے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، کلمے کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا۔ آج اگر ہم صحابہ کی عزت کو، ان کی ناموس کی حفاظت کر پائے تو سمجھ لو پھر دین ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا سمجھ لو اس سے مجھ سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا سمجھ لو اس کو مجھ سے بغض ہے۔